الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال أيضا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو موضوع بیان فرمایا ہے، جو اہم بات بیان فرمائی ہے، وہ نماز کے متعلق ہے. ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. 5 ارکان ہے جو اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلا رکن کلمہ ہے، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا اہم اور سب سے اہم ہے وہ نماز ہے. نماز اتنی اہم ہے کہ ہم اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مومنوں کا معراج بتلایا ہے. جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں پر فرض فرمائی اور نازل فرمائی ہے، وہ ساری کی ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ تبدیل کر دیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرض فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. ہم اور آپ بھی جانتے ہیں معراج کا واقعہ ہم نے اور آپ نے سنا ہے، اور اسی سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا ہے. بہت ہی بہترین وہ واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ جب آسمانوں کا سفر کرتے ہیں تو بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کرتے ہیں تو کچھ تحفے لے کر جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی تحفہ لے کر آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 تحفے پیش کیے اللہ کے دربار میں: التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 تحفے تھے. التحیات تمام قولی عبادتیں، یعنی زبان سے جو عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری قولی عبادتیں آپ کے لیے. والصلوات، اور تمام کی تمام بدنی عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، وہ آپ کے لیے ہے. والطیبات، اور تمام کی تمام جو مالی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اے اللہ آپ کے لیے. یہ 3 تحفے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیے اللہ کے دربار میں. 3 تحفے ہیں. اب یہاں کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب 2 بندے آپس میں ملتے ہیں تو سلام ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہم اور آپ جب کسی بندے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. اس کے بعد ہی کوئی بات چیت ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اصل طریقہ ہے ملنے کا. اور سلام کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور خود قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سلام کرتے، لیکن یہاں سلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعریفی کلمات تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پیش کیا. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم اور آپ جب سلام کرتے ہیں کسی کو
تو گویا اس کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے مصیبتوں سے، اسے پریشانیوں سے اسے سلامت رکھ، اس کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، انہیں بالکل ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ان کے لیے مصیبت سے یا کسی پریشانی سے سلامتی کی دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیش کیا تو آتے وقت جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحفہ، 3 تحفے اللہ کے نبی نے پیش کیا اور اس کے بدلے 3 تحفے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر رحمت ہو، آپ کے اوپر برکت ہو۔ اب اس کے بعد بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی یاد آئی اس وقت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے رب سلامتی تو میرے لیے ہے ہی، رحمت اور برکت بھی ہے، لیکن میری امت کے جو افراد ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی، یعنی ہم سبوں کے لیے جو تحفہ پیش کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ تحفہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد نمازیں دی، 50 نمازیں، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں 50 نمازیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ 50 نمازیں لے کے آ رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں کہ آخر کب آئیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا، کیا تحفے میں دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں کہ آخر ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا تحفہ ملا ہے۔ چنانچہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ 50 نمازیں مجھے دی اللہ تعالیٰ، 50 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں ہمارے اور آپ کے آ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں بیٹھے ہیں، حضرت آدم بھی تو انتظار میں بیٹھ سکتے تھے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، جن کی خود اللہ کے نبی نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس کے اندر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا شوق تھا، کیا ان کے دل میں بات تھی کہ وہ انتظار میں بیٹھ گئے؟ کوئی اور نبی انتظار میں نہیں ہے۔ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلیم اللہ ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلیم اللہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، بات کی، تکلیم کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھلا دیجیے آپ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھو میرا دیدار کرنا مشکل ہے، اگر دیدار ہی کرنا ہے تو اس پہاڑ کے اوپر دیکھو میری تجلی ظاہر ہوگی، میری تجلی ظاہر ہوگی اور دیدار کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نزول اور ظہور ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، وہ تمنا دل ہی میں رہ گئی تھی، دل میں رہ گئی تھی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ جو دیدار کرنا باقی رہ گیا تھا، اللہ کا دیدار تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ دیدار کر کے آ رہا ہے کم از کم اسی کا دیدار ہو جائے، اسی کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں انتظار میں کہ کب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ملا تحفے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 50 نمازیں دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی اور عصر کی 2 نمازیں، لیکن 2 نمازیں بھی میری امت نہیں پڑھا کرتی تھی، تمہاری امت 50 نمازیں، یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ اس لیے جائیے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کر دیجئے، کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیجئے، کچھ کم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیدار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کچھ کم کر دیجئے۔ 5 نمازیں کم کی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ سکتی ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ذہین تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آخر 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکتی تھی، نہیں پڑھ سکے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد دلایا، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ذہین تھے؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے، اور بہت پیارا جواب لکھا ہے، اور وہ جواب یہ لکھا ہے کہ جب کوئی
اپنے محبوب سے دیدار کرتا ہے تو دیدار کا نشہ اتنا چھایا رہتا ہے تو اس کے سارے ڈیمانڈ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اور دیدار کا اتنا نشہ تھا کہ ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کم کرے کہ زیادہ کرے۔ جو اللہ نے دیا اسے قبول کر کے سیدھے آ گئے۔ اگر اس حالت میں 50 نہیں بلکہ 100 نمازیں بھی اللہ اگر دیتے تو اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ دیدار کا نشہ ہوتا ہے، محبوب کے دیدار کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ جاتے ہیں 5 نمازیں، اس طرح سے دھیرے دھیرے 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، 9 مرتبہ۔ اللہ چاہتے تو ایک ہی بار کہہ دیتے کہ میرے محبوب 50 نمازیں ہیں لیکن جائیے 45 نمازیں معاف، صرف 5 نمازیں آپ کی امت پر، آپ کے اوپر ہم فرض کر دیتے، ایک ہی بار کہہ دیتے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بار بار آنا اور جانا اپنے محبوب کے دیدار کی شوق کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ بار بار آوے تاکہ دیدار ہو، ملاقات کا ایک موقع ملے۔ انسان کو کسی سے محبت ہو تو وہ موقع تلاشتا ہے کہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے، دیدار ہو جائے، اس لیے کہ جب تک بات چیت ہو رہی ہے من نہیں بھرتا ہے، من اسی وقت بھرتا ہے ایک عاشق کا، ایک محبوب کا، جب اس کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ بار بار آوے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ جاتے ہیں، 9 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ یہ 5 بھی زیادہ ہے، آپ چلے جائیے، 2 نمازیں 3 نمازیں کروا لیجئے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو جاتا۔ جو انسان جس کو نماز سے تعلق نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے دل میں یہ ضرور تمنا رہتی ہے کہ کاش کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ چلے جاتے، وہ بھی معاف ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ اور جائیے، کچھ اور کم ہو جاوے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب جا کر اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اور معاف کر دیجیے۔ یہ 5 نمازیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اے میرے محبوب، آپ کی امت کا کوئی فرد اگر 5 نمازیں پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی اہم یہ نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ روزہ فرض کرنے کی باری آئی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جائیے اور میرے محبوب کو کہیے کہ آج سے آپ کے اوپر روزے فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر روزے فرض ہے۔ حج کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ زکوٰۃ کے فرضیت کی باری آئی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، نماز فرض کرنے کی باری آتی ہے تو حضرت جبرائیل کو بھیجا، نماز کو لے کر نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جائیے اور میرے محبوب کو آسمانوں پر بلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا، دیدار ہوا، اور یہ نمازیں ہم تک اور آپ تک یہ نمازیں فرض ہوئی۔ اتنی اہم عبادت ہے، لیکن ہم اور آپ نماز کے تعلق سے کتنی سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ 2 باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے محبوب، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، آپ اسے پڑھیے آپ۔ یہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقم الصلاۃ، اور اس کے بعد نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زور دے کر کہا، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ قرآن کو پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہم اور آپ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور اگر قرآن پڑھنا جانتے بھی ہیں تو کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن رکھا سال بھر رکھا رہتا ہے، ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے۔ جب شعبان کا موقع آتا ہے قرآن خوانی کے لیے، بس قرآن کھلتا ہے، بس قرآن خوانی کے لیے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں اتارا۔ قرآن دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی تھی بالکل ہو بہو آج بھی موجود ہے۔ کئی کتابیں آسمان سے آئی ہے لیکن ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، لیکن قرآن یہ واحد کتاب ہے جو من وعن آج بھی باقی ہے۔ اور یہ دنیا کی یہ واحد اور اکلوتی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا اور دکھانا بھی عبادت ہے، جسے چھونا اور اسے بوسہ دینا بھی عبادت ہے۔ یہ اتنی اہم کتاب ہے۔
اور یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو رفعت عطا فرمائی ہے، عزت اور بلندی عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ قرآن سیکھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا، میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ کل قیامت میں آپ کا یہ عذر نہیں چلے گا۔ آپ یہاں بہانہ تو کر سکتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نہیں پڑھایا، میں جاہل رہ گیا، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ ہم کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اپنی پریشانی کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ فلاں سورہ تمہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ کہاں ہم سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک کہاں سے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں عذر نہیں چلے گا کہ آپ کے والد نے آپ کو نہیں پڑھایا، اس لیے عذر نہیں چلے گا کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے بزنس بھی نہیں دیا تھا، آپ کے لیے کاروبار سیٹ کر کے نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے کاروبار کی فکر کی، آپ نے کاروبار لگایا، آپ نے بزنس کیا۔ آپ کے والد اس دنیا سے جب جا رہے تھے تو آپ کے لیے پکا مکان بنا کر بھی نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے محنت کی، کوشش کی، پیسہ کمایا، اور تب جا کر آپ نے مکان کی تعمیر کی، پکا مکان بنایا۔ جب سارا کام ہم کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے والد نے ہمیں نہیں پڑھایا بالفرض، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد تعلیم یافتہ ہو، یہ بات الگ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ 750 مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، سمجھ سکتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو وہ برائیوں سے، فحش باتوں سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، جو پکا نمازی ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، وہ غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، وہ چوری کرنے سے پہلے سوچتا ہے، وہ سودی معاملات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور ایک نمازی بندہ بہت سارے گناہوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم نے تو ہزاروں نمازیوں کو دیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سودی معاملات میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دیگر گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، بیوی نے کہا کہ جائیے وضو کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے۔ اس زمانے کی جو خواتین ہوا کرتی تھی، جو عورتیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی نیک ہوا کرتی تھی، ایسے نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اگر آج ہمارے گھر میں فاقہ کشی آ جائے تو ہماری بیوی ہم سے یہ نہیں کہے گی کہ وضو کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، سیٹھ صاحب کے یہاں جائیے، یہ کہے گی۔ لیکن اس زمانے کی خواتین کا یہ ماحول تھا، وہ صحابی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ انتظام ہوا؟ کہا کہ نہیں ہوا۔ تو صحابی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری نماز میں کچھ فالٹ ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، اس لیے کوئی انتظام نہیں ہوا۔ دوبارہ وضو کرتے ہیں اور پھر نیت باندھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں بیوی سے کچھ انتظام ہوا؟ کہا کہ نہیں ہوا۔ مایوس نہیں ہوئے۔ صحابی نے کہا کہ لگتا ہے کہ نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تیسری بار بھی وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کی نیت کر کے، صلاۃ الحاجہ کی نیت کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آخر کوئی انتظام ہوا؟ کہا کہ ہاں انتظام ہوا، وہ جو چکی ہے، چکی اپنے آپ وہ چلنے لگی ہے، اپنے آپ وہ چلنے لگی ہے، اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے اپنے گھر میں جتنے بھی برتن تھے سارے برتنوں کو بھر لیا، جو بھی تھا آٹا سے بھرے جا رہے ہیں۔ صحابی کے دل میں خیال آیا کہ دیکھے ذرا چکی کو اٹھا کے کہ آخر کہاں سے یہ آٹا آ رہا ہے، یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ اس صحابی نے وہ چکی جب اٹھائی تو اٹھاتے ہی دیکھا کہ کہیں کچھ نہیں، وہ آٹا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد چکی سے اپنے آپ آٹا نکلنے لگا، اور جب میں نے اسے اٹھایا تو اپنے آپ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس صحابی سے کہ اگر تم اس چکی کو نہیں اٹھاتے اور تم دیکھتے نہیں کہ آخر آٹا آ کہاں سے رہا ہے تو یہ قیامت تک آٹا اسی طرح نکلتا اور پوری امت اس سے فیضیاب ہوتی۔
یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر نماز کے ذریعے ہم نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم جھوٹ سے نہیں بچ پا رہے ہیں، چوری سے نہیں بچ پا رہے ہیں، گالی گلوچ سے نہیں بچ پا رہے ہیں، دوسروں کے حقوق مارنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں، سودی لین دین سے نہیں بچ پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں نماز میں، ہماری نماز میں کچھ کمی ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جب ایک بندہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے بہت آداب سے وہ ادا کرتا ہے، تو اس نماز کو ایک ریشم کے کپڑے میں ڈال کر اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ میرے رب اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، یعنی نماز کو اس کے آداب اور طریقے سے پڑھا ہے، اے اللہ تو اس بندے کی حفاظت کر، میرے رب اس بندے نے میری عزت کی ہے، میرے رب اس بندے کی تو عزت کرنا، اس کی لاج رکھنا، اس پر رحمتوں کی بارش برسانا، اس پر برکتوں کی بارش برسانا۔ لیکن جب ہم ڈنڈی مارتے ہیں نماز کو نماز کے طریقے پر نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے، بعض تو اس طرح کے نمازی آپ دیکھیں گے لگتا ہے کہ وہ اللہ پر احسان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یعنی ہم نماز سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بلکہ کام کو کہنا چاہیے کہ ابھی وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آخری دن کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ بیمار پڑتے ہیں، اب بہت زیادہ بیماری آ گئی، سوچئے ذرا، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، بہت تیز بخار ہے، اور اتنا تیز بخار ہے کہ کئی بار بے ہوش ہو گئے، مدینے کے 7 کنووں کا پانی لایا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن راحت نہیں ہے، پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو حضرت علی اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ مجھے سہارا دو، اور سہارے کے ذریعے سے اللہ کے نبی مسجد پہنچتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیتے ہیں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں تمہیں پڑھنی ہے، نماز تو تلوار کے سائے میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی جنگ کے اندر ایک تیر لگ جاتا ہے، ایک پاؤں میں تیر لگ گیا، کچھ صحابہ کرام آتے ہیں اور حضرت علی کے اس پیر سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، حضرت علی نے منع کر دیا کہ چھوڑ دو اسے، گوشت خراب ہوا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب سے بہترین اگر کوئی وقت ہے تیر نکالنے کا تو وہ نماز کا ہے، یعنی جب حضرت علی نماز میں مشغول ہو جائیں گے تب ہم تیر نکال لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سوچئے نماز کیسی ہوا کرتی تھی، جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے اسے تیر کھینچ لیا، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کو دیکھا اور کہا کہ تم تیر نکالنے آئے ہو، میں تیر نکالنے نہیں دوں گا، جبکہ تیر نکالا جا چکا ہے، انہیں محسوس تک نہیں ہوا۔ یہ اصل نماز ہے، یہ نماز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، میدان کربلا ہے، نماز کا وقت ہے، اور زہیر سے کہا کہ جاؤ شمر سے کہو کہ نماز کے لیے کچھ وقت دے دیا جائے، جنگ کو بند کر دے۔ جب زہیر جاتے ہیں اور کہا کہ کچھ وقت دے دیا جائے، یعنی جنگ کو بند کر دے اس لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو شمر نے کیا جواب دیا کہ جنگ بند نہیں ہوگی، جنگ بند نہیں ہوگی، تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا نماز کا۔ لیکن ایسا نہیں، ہم اور آپ تو اگر تھوڑا سا اگر بخار آ جائے، کوئی زخم آ جائے تو ہم اور آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز قضا کرنا تو سمجھیے یہ ہماری عادت بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور کہا کہ آدھے لوگ جنگ کرے اور آدھے لوگ نماز پڑھے، جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم آپ لگا سکتے ہیں۔ جو ہمارا ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لا سکتا ہے، وہ قبر سے اٹھا کر ہمیں جنت کیسے لے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ نماز پڑھی، نماز ادا کیا، نماز نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت پر مقرر کیا ہے، ہر نماز کا وقت ہے، فجر کا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ وقت ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء، سب کا الگ الگ وقت بٹا ہوا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں فجر کی تو اکثر نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، اور وہ فجر کی نماز ظہر میں ہم اور آپ قضا کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ فرماتے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، نمازیوں کے لیے ہلاکت، نمازیوں کے لیے ہلاکت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ نمازی جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، من میں آیا آج پڑھ لیے چھوڑ دیا، ایک وقت کا پڑھا، دو وقت کو چھوڑ دیا، جو نماز کی پابندی نہ کرے، جو نماز کی اہمیت کو نہ جانے، جو اپنے دنیاوی کام کو فوقیت دے، ترجیح دے نماز کے اوپر، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔
ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر جاری ہے اور وہ آدمی 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح صاف کر دیں گے جس طرح اس کے میل کچیل صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یعنی 2 نمازوں کے بیچ میں جو ہم سے اور آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین کہا کہ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے فقد کفر، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، یعنی گویا وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اب اس کے پاس ایمان نہیں رہا جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ جہنم میں چوروں کو الگ ڈالا جائے گا، زناکاروں کو الگ ڈالا جائے گا، جتنے بھی گنہگار ہوں گے ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے۔ لیکن آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں ان بے نمازیوں کو جہنم میں ان لوگوں کی پیپ کا پیپ اور خون دیا جائے گا، ان کے بدن میں، ان کے بدن سے جو خون نکلے گا، جو پیپ نکلے گا، بے نمازیوں کو پلایا جائے گا اور کھلایا جائے گا۔ ہزاروں وعیدیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نماز کی عظمت کو سمجھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز کے ذریعے انسان چاہے تو اپنے دنیاوی دینی سارے معاملات حل کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر یقین ہو، اور نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھا جائے۔ نماز کے آداب کا خیال رکھ کر اگر انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے اس کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ آخر میں ہم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہم اور آپ اس بات کی ضرور فکر کریں کہ ہماری اولاد نماز کی پابند ہے یا نہیں، اور جو عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی پیدا ہوا نہیں کہ اذان کا اور اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر میں کہا کہ نماز اگر نہ پڑھے تو اسے مارو، جبکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے خاندان میں، رشتہ دار میں، دوست اور یار میں جو نماز سے دور ہے، ہم آپ انہیں بار بار انہیں کہے، نماز کی دعوت دے۔ ہمارے دل میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، بالکل نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو موت تک نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔